نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ. مثال دے کر قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل الحبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور وہ خرچ کردہ مال کی مثال ایسی ہے کہ وہ دانہ ہے جسے زمین میں بویا گیا. دانہ زمین میں بویا جاتا ہے نا، زمین میں بویا گیا، اس سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر 100 دانوں والا خوشہ لگا. اللہ جہاں چاہتا ہے حاصل کو کوئی گنا بڑھا دیتا. ہماری خیرات کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے 1 روپیہ خیرات کر دیا. میں مثال جو میں نے پہلے بات کی ہے نا اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ایسی جگہ خرچ کرو کہ وہ اس طرح سے بڑھے تو جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد رب نے آپ کو بنایا. اس کو سمجھے؟ اللہ اکبر. اس کے خزانے وسیع ہیں اور وہ صاحب علم ہے. اللہ، یہ ہے اللہ کی راہوں کی پہچان. سب کچھ ہمارے اطراف میں موجود ہے لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں. بالکل اطراف میں موجود ہے. میں نے دیکھا پرسوں ایک شخص اوپر سے جھانکا، میں نے صبح کا وقت تھا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص نیچے بیٹھا ہوا یہاں، زمین پر کوئی چاول کی تھیلی پڑی ہوئی تھی پھٹی ہوئی، اس میں سے اٹھا کے چاول کھا رہا. ارے میں دیکھا، میں جلدی سے بھاگا کر کے، میں نے کچھ ہے کھانے کو؟ ہاں ہے. میں نے کر گرم کرو. اب جب اگلے لمحے میں نے جا کے دیکھا تو وہ شخص نہیں تھا وہاں. مجھے تجسس ہوا کہاں گیا. میں نے کہاں گیا دیکھا تو دیکھا وہ ادھر 2 اشخاص یہی کی بات ادھر پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، اس کو سوپر لے یار 20 کا حلوہ لے کے آؤ اور وہ پراٹھا اور وہ لے کے آؤ. کیا سمجھا؟ تو اس طرح سے اپنا حصہ ملانا چاہیے. فوری طور پر آج ہم نظر انداز کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، اور یہ بندوں کا حق ادا کرو گے تو اللہ کا حق ادا ہوگا، کیونکہ یہ حق اللہ نے ہم پر رکھا ہے. لوگ یہاں سے حقوق العباد حقوق اللہ میں فرق کرتے ہیں. دونوں عبادتیں وہی، کیونکہ وہ عبادت کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ عبادت اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہو رہی ہے، اور اللہ کے حکم کی فرما برداری عبادت ہی عبادت ہے. پرسوں صبح کی بات ہے. اللہ شفقت لے گیا وہ بندہ مجھ سے. پھر بعد میں سوچتا رہ گیا مجھے کیوں نہیں خیال آیا کہ میں جاتا اور جا کے اس کو دلا دیتا. میں خام گرم کروانے کے چکر میں لگ گیا. بہرحال اللہ تو دلوں کو حال جانتا ہے. تو بس جب آپ اس طرح سے کرو گے تو اس کا حاصل 700 گنا ہوگا. مثلا درس گاہوں سے مراد ایسے ادارے قائم کر دو کہ لوگ خواندہ ہو جائیں اور ان میں شعور پیدا ہو جائے. بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں خواندگی کی تعلیم کی. تو یہ بات مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ کی قیدی آئے کفار تو بہت ساروں کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ تمہیں جب چھوڑا جائے گا جب تم 10 آدمیوں کو خواندہ بنا دو گے. وہ تو کفار تھے، تو کیا وہ حدیث پڑھاتے تھے یا قرآن پڑھاتے تھے؟ وہی بنیادی علوم
جن کو پڑھ کر آدمی حدیث اور قرآن پڑھنے کے قابل ہوتا ہے. اسلام میں بہت وسعت ہے، بڑا زبردست مذہب ہے، لیکن افسوس اس کو مخصوص قسم کے لوگوں نے گھیر لیا اور وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جس کا تعلق بنیاد سے نہیں، اس راستے پہ لگا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھو، اسلام ایک سلیبس دیتا ہے. اسلام ایک سلیبس دیتا ہے، اکارڈنگ ٹو سلیبس آپ کو تیاری کرنی ہے اور اس کے علاوہ گریڈ بڑھانے کے لیے جو چاہو کرتے ہو، لیکن اکارڈنگ ٹو سلیبس تیاری کرنی ہے، سلیبس کے مطابق تیاری کرنی ہے. ورنہ کل کو جب سلیبس پوچھا جائے گا تو تم اپنی اچھائیاں گنا رہے ہو گے، ہم یہ کرتے تھے، ہمیں آتا ہے. بولے یہ آتا ہے نہیں آتا جو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں. کہا یہ تو ہم نے کیا نہیں. تو بولے یہ اپنے پاس ہی رکھو سب، یہ تو مرتبات میں اضافے کے لیے، بنیاد تو وہ ہے. آج بنیاد سے غافل کر دیا گیا، جو دین کا سلیبس ہے اس سے ہٹا دیا گیا اور وہ دیگر چیزیں لا کے امپلیمنٹ کر دی گئی ہیں جن کا دین کی بنیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اس سلیبس اسلام میں نہیں آتے. اس میں نہیں آتے، جو اس پر فوکس کیا ہوا اور اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے انسان کہ ہم تو دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم نے تو بڑے ثواب کے جھنڈے گاڑ دیے. کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یاد رکھو. اس کی مثال ایسے لے لو نا، ہم سارا سال سلیبس کہیں اور طرح پڑھتے رہے اور جب امتحان دینے کی باری آئی تو بولے یار یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کیوں نہیں پڑھا؟ بولے ہم نے تو یہ پڑھا ہے. بولے بھائی سلیبس تو تمہارا یہ تھا. تو اسلام نے ایک پراپر سلیبس دیا، اس کو فالو کرنا اور اس کے بعد ایڈیشنل چیزیں جو بھی ہیں وہ کرو. مرتب فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد بخشش اللہ کے ذمہ کرنا. وہ بخشے گا، وہ مہربان رب ہے. لیکن جب تم وہی نہیں کرو گے، دیگر چیزوں کو سمجھو گے کہ یہ کرنا بڑا افضل ہے، یہ چھوڑ دو، تو بس پھر کہیں ٹھکانا نہیں بنے. یہ بات میں اور اس دنیا میں بھی بگاڑ کا سبب یہی ہے کہ ہم اس بنیاد سے، اس نیم سے، اس قانون سے ہٹ گئے. ہم نے چیزوں کو جگہوں سے تبدیل کرنا شروع کر دیا، دین کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر. جب دین کے ساتھ ظلم ہوگا تو جس دین کے ہم ماننے والے ہیں تو ان ماننے والوں کے ساتھ بھی ظلم ہوگا. نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب دیکھو میں مثال دوں، ابھی مثال قرآن کی آیت سے مثال دے کر انشاءاللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 264. اللہ کیا فرما رہا ہے سنو. جو لوگ محض نمائش یعنی صاحب بہادر کو خوش کرنے یا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور یا ایسے ایکٹ کرتے ہیں یا وہ اس کو بنیاد سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کے ساتھ لفظ ہی، اور خدا اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے. ایمان نہ رکھنے سے بڑا کیا؟ روگردانی کرتے ہیں. ان کی مثال اس کسان کی سی ہے جو ابھی میں نے سمجھایا نا، کہ آپ کیا آسانی سمجھ میں آئے گا. جو کسی چٹان پر جمع شدہ مٹی میں کچھ بو دے. چٹان ہوتی ہے نا، اس میں مٹی جم جاتی ہے اور پھر بہت موسلادھار بارش ہو اور وہ سب کچھ بہا کر لے گئے. بنیاد نہیں ہے نا. ابھی مثال دی تھی کسان کی کہ موجود جگہ پر وہ کاشت کرتا ہے کہ اس سے نفع حاصل ہو. اب ایک چٹان تھی، اس پر مٹی جمی ہوئی تھی، وہیں پر اس نے بیج بو دیا. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے تو بہت بنیاد تو ہے ہی نہیں اس کی. زوردار بارش ہوئی، آسمان سے ساری مٹی بہ گئی، پوری فصل بھی بہ گئی. کیا حاصل ہوا؟ لوگوں حقیقت سمجھو، شراب میں دھوکے میں نہ رہو. جتنے بھی ولی اللہ کا تم نام لیتے ہو، ہم نام لیتے ہیں، وہ سارے ولی اللہ کا کردار تو چیک کرو، خالی نام نہ چیک کرو کہ یہ مقام انہوں نے کیسے پایا ہے. اس دھوکے میں نہ رہو، اس دھوکے سے باہر نکلو، ورنہ ایسا ہوتا تو ان کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان کو کیا ضرورت تھی اتنی صعوبتیں اور تکلیفیں جھیلنے کی. بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے
تو معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. اگر ہماری قوم اکارڈنگ ٹو سلیبس، میں سلیبس کا لفظ یوں استعمال کر رہا ہوں، آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، اپنے معاملات ادا کرنا شروع کر دیتے، خرچ بھی اس کے مطابق، جہاں بھی خرچ کرنا ہے، جو بھی معاملات ہیں، اور جس طرح سے بھی خرچ کرنا ہے وہ سارا نیم اور قانون اور طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق کریں. کیونکہ جب اللہ نے کسی کو کچھ عطا کیا ہے تو سمجھو اللہ نے اس کو خزانچی بنا دیا، اور خزانچی کا کام ہے حساب کر کے خرچ کرنا، حساب کتاب رکھنا. تو جب ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اسلام کے مطابق حساب کتاب رکھنا پڑے گا، ہمیں رکھنا پڑے گا حساب کتاب. اور اگر وہ ایسا نہ کرے خزانچی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ غبن کیا، اس نے خرد برد کیا، اور جمع دولت، اسراف اور خیانت، یہ سارے الزامات اس کے اوپر آ جائیں گے. تو ہم نے اپنی زندگی میں غور کیا کہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے ہم کیا اس کے مطابق کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ نہیں کر رہے. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ اکبر. سورہ توبہ آیت نمبر 34. جو لوگ مال و در جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے، انہیں اس خوفناک عذاب کی بشارت دے. ہم نے اس خوفناک عذاب کے کچھ مناظر اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں، نہیں دیکھے؟ دیکھیں. ابھی مثال دیتا ہوں. 1917 میں روس کے کچلے ہوئے عوام بل کھا کر ابھرے. یہ یہاں کے لیے بھی تنبیہ ہے. ابھرے اور انہوں نے تقریباً 2.5 کروڑ سرمایہ داروں، زمینداروں کو ذبح کر کے رکھ دیا. 1950 میں 70 کروڑ چینی جاگے اور سرزنگ سرمایہ داروں کا خاتمہ کر دیا. سندھی چند اور ممالک بھی ہیں جہاں آج عوام کی حکومت ہے، مثلا یورپ میں رومانیہ، ہنگری، سربیا، پولینڈ، چیکوسلواکیا، یوگوسلاویا، البانیہ وغیرہ، اور مشرق بعید میں جنوبی کوریا اور ویتنام اور کمبوڈیا. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ذرا ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کیا بات ہے. ابھی وقت نہیں اتنا کہ تفصیل سے سمجھایا جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں حکومت سرمایہ داروں کے پاس ہی رہی، ایسے ہی ہے نا. اور یہ عوام کو 100 طریقوں سے الو بناتے رہے. کبھی مذہب، کبھی جمہوریت کا نام لے کر، کبھی سب باپ کے دکھا کر، اور کبھی خیالی حملہ آور سے ڈرا کر. یہ جو کچھ ہو رہا ہے خیالی حملہ آور تو ہے، ورنہ آپ نے اس کی مثالیں دکھاؤ. ہم نے ایکسپٹ کیا ہے تو یہ معاملہ ہوا ہے. بات دراصل یہ ہے، اسلام نے اس صورتحال کا مداوع کیا کہ سرمایہ داری کو ختم کرنے کے لیے دولت جمع کرنے والوں پر بار بار لعنت بھیجی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لِلَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ. یعنی اس عیب جو اور بدگو پر لعنت، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں، عمرا ہیں، ان کو حکم اس حد تک
کہ صدقہ لو، اسراف اور عیاشی کے تمام امکانات ختم کر دو، تو یہ تو حکومتی لیول پر ختم ہونے چاہیے. لیکن کب ہوں گے؟ جب حکومت آپ جیسے لوگوں کی ہو، جب آپ لوگ اپنے آپ کو اس کا اہل بناؤ گے. کیونکہ 2 ہاتھ 2 پیر کان ناک ہر چیز اسی طرح سے ہے نا. تو آپ اپنی صلاحیتیں بروزگار نہیں لاتے، آپ اس حد تک نہیں پہنچتے. ان کی دولت سے صدقہ زائد مال از ضرورت لے کر کے انہیں ہرس اور آزارن دولت کے عواقب سے پاک کرو اور ان کی حوصلہ افزائی کرو. شاباش دے کر مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک دفعہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی، خیرات کی بالائی حد ہے، یعنی بلندی کتنی خیرات کی جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ. وہ پوچھتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کی حد کیا ہے؟ انہیں کہیے کہ ضرورت سے زیادہ تمام مال اللہ کے حوالے کرو. اللہ کے حوالے کرنے سے مراد یہ کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرو جو ضرورت. تو بس ان چیزوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو معاملات اچھے ہو جائیں گے، اور جب ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور وہ بگاڑ اس حد تک بڑھے گا کہ لوگ ہمیں دھوکہ دیتے رہیں گے، کبھی جمہوریت کے نام پر، کبھی ہمارے فائدے کے نام پر، کبھی ملک بچانے کے نام پر. سارے ہمیں دھوکے ملتے رہیں گے اور ہم پریشانیوں میں دن بدن مبتلا ہوتے رہیں گے. آپ نے دیکھا ہے ہماری اسمبلیوں میں کہ غریب آدمیوں کی اسمبلی ہو، جتنے بھی ہوتے ہیں سب بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور جو مالدار نہیں ہوتے جاتے ہی بن جاتے ہیں. دیکھیں، عوام کی حفاظت صرف وہی خلیفہ کر سکتا ہے جو عوام میں سے ہو، وہ دکھ بھی جانتا ہوگا، درد بھی جانتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت نے علی اور عمر جیسے فقراء کو خلیفہ منتخب کیا. یہ کھدر پہننے والے، ستو کھانے والے اور خاک پہ سونے والے خلفاء وہ مثالی فرما رواں ہیں کہ دنیا کا کوئی اور نظام ان کی نظیر پیدا نہیں کر سکتا. آج ہم مثالیں تو دیتے ہیں لیکن عملی اقدام نہیں کرتے ذرا سا. یہی ہمارے نمونے اور ہماری منزل ہے. اب پاکستان ہو یا عربستان، مصر ہو یا عراق، شام ہو، ہم مسئلہ اقتدار پر کسی قسم کے بے غرض خاک نشین خدا مزد اور انسان دوست خلفا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آج آپ 22 کروڑ ہیں اور 22 کروڑ پر 22 آدمیوں کا غلبہ ہے. اس کا مقصد آپ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ اپنا اچھا برا نہیں جانتے. یہی وجہ ہے. بات دراصل یہ ہے، نظام بگڑ گیا تھا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک واقعہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک بادشاہ بہت پریشان تھا، اس کے ملک کا نظام بگڑ گیا تھا. تو ادھر اس نے کمار کو دیکھا کہ سارے ایک اکیلا کمار ہے اور اس کے بہت ہی 20 گدھے ہیں، ایک قطار میں چلے جا رہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا دیکھ کے کہ اکیلا آدمی ہے، 20 گدھوں کو کنٹرول کیا ہوا، سیدھے ایک قطار میں چلے جا رہا. تو اس نے اس کو بلایا اور بلا کر دریافت کیا کہ ایک بات مجھے بتاؤ، تم نے 20 گدھوں کو کیسے کنٹرول کیا؟ تم ایک اکیلے آدمی ہے. تو اس نے کہا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، جو بھی گدھا لائن سے باہر نکلتا ہے اس کی وہ درگت بناتا ہوں کہ باقی دیکھ کے خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں. تو بادشاہ کہنا ہے کیا تم میرے ملک کا نظام صحیح کر سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں کر سکتا. بادشاہ اس کو اپنے دربار میں لے آتا ہے اور
قاضی کے منصب پر بیٹھا دیتا ہے. یہ دربار میں بیٹھا رہتا ہے, دیکھتا رہتا, سب دیکھتا رہتا ہے. ایک دن 2 مجرم پکڑ کے لائے جاتے ہیں. ان کو وہ جو شورتے ہوتے ہیں وہ پکڑ کر یہ کراتے ہیں, اور لانے کے بعد بادشاہ کے پاس پیش کرتے ہیں. یہ دونوں چور ہیں اور ان کی چوری پکڑی گئی, انہوں نے قبول بھی کر لیا. بادشاہ اشارہ کرتا ہے قاضی کے پاس. قاضی سنتا ہے, بولے بتاؤ کیا مسئلہ ہے. بولے یہ قرآن, انہوں نے اقرار بھی پوچھا تم نے؟ بولے ہاں ہم نے چوری کی. قاضی فوراً حکم دیتا ہے کہ دونوں چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. دونوں چوروں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو وہ جو بندہ جو پکڑ کے لے کے آتا ہے, ان کا جو سربراہ ہوتا ہے, وہ قاضی کے کہنے میں, حضور یہ فلانے وزیر کے آدمی ہیں, ذرا کچھ خیال کیجیے. پھر وہ زور سے کہتا ہے دونوں چوروں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب یہ کہتا ہے تو اب وہ وزیر صاحب خود اٹھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور خیال کیجیے یہ اپنے ہی آدمی ہے. تو وہ زور سے کہتا ہے سفارشی کی زبان اور چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. بس یہ عمل ہوتا ہے, قاضی کا فیصلہ ہے, وزیر صاحب کی زبان کٹ گئی, چوروں کے ہاتھ کٹ گئے, سارا نظام صحیح ہو گیا. اب کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ قانون تو اسلام کی جو سزائیں وہ ظلم کے لیے نہیں ہیں, وہ نظام کی درستگی کے لیے. اگر ایک آدمی کا ہاتھ کٹے گا تو 1 لاکھ آدمی دیکھ کے خود ہی صحیح ہو جائے گا. ارے نہیں بھائی, اصل چیز یہ ہے. اب کون آدمی ہے جس کو اپنے رب سے قرب کی تمنا نہ ہو, ہے نا؟ سب بولیں گے ہاں ہمیں, ہاں ہمیں. اس کا آسان فارمولا, جو رب کو نہ دیکھنا, جو رب کو دیکھنا نہ چاہتا ہوں, کون آدمی ہے؟ سب کہیں گے بھائی ہم تو اپنے رب کے قریب, ہمیں رب کا دیدار ہو, ایسا ہو. تبھی جو میں نے پورا بیان کیا نا اس کے لب لباب بتا رہا ہوں آپ کو. ایک شخص ارادہ کرتا ہے, عابد ہوتا ہے. عابد, نام عابد نہیں ہوتا, عبادت گزار ہوتا ہے. وہ تہیہ کرتا ہے کہ میں 40 دن کا چلہ کاٹوں گا, اور چلے پر بیٹھ جاتا ہے. پوری تقریر کا لب لباب سمجھا رہا ہوں. بیٹھ جاتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے, رات کو عبادت کرتا ہے, دنیا کے لوگوں سے بالکل دور ہو جاتا ہے, کوئی رابطہ نہیں رکھتا. روزانہ اسی تقویٰ میں راز و نیاز اور راز و ریاض کی باتیں کرتا ہے. ریاض بھائی آئی نہیں آج؟ اچھا, راز و نیاز اور راز و ریاض کی باتیں کرتا ہے. جب 36واں دن, 40 دن کی تو میں نے عہد کیا ہے, جب 36واں دن آتا ہے تو اس کو ایک غیب سے ایک آواز آتی ہے, جاؤ تانبے کے فلانے بازار میں چلے جاؤ, عرب دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں دیکھ لو. 6 بجے فلانے دن 6 بجے چلے جانا. یہ تو 6 بجے سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں, کیونکہ جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تانبے کے بازار میں جاتے ہیں, ایک دکان پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے. ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے اور ایک تانبے کا پتیلا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ دکان پر دکھاتی ہے اور دکھانے کے بعد کہتی ہے بھائی اس کے کتنے پیسے؟ وہ اس کو وزن کرتا ہے اور کہتا ہے 4 ریال میں لیں گے. وہ کہتی ہے نہیں میں تو 6 میں بیچوں گی. وہ کہتا نہیں جی میں 4 سے زیادہ نہیں دے سکتے. اگلی دکان پر جاتی ہے, وہ وزن کرتا ہے, وہ بھی 4 لگاتا ہے. بولتے نہیں میں تو 6 میں بیچوں گی. بولے بھائی 6 کا ہے ہی نہیں تو کیسے 6 میں بیچوں؟ پھر اس سے اگلی دکان پر جاتی ہے, اس سے بھی یہی سوال کرتی ہے, وہ بھی وزن کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی 4 ریال میں لیں گے. بولے نہیں مجھے تو 6 چاہیے. بولا بھائی جاؤ جہاں مل جائے وہاں سے. وہ آگے بڑھتی ہے تو ایک بوڑھا جو کہ برتن ساز ہوتا ہے تانبے کے, وہ برتن بنا رہا ہوتا ہے, اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی یہ خریدو گے؟ وہ دیکھتا ہے, بولے ہاں بھائی کتنے کا بیچو گی؟ بوڑھی عورت کو دیکھ کے کتنے کا بیچو گی؟ کہتے ہیں, وہ کہتی ہے 6 کا بیچو گی. بولے بھائی یہ تو بہت قیمتی ہے, 6 ریال کا کرو گی تم کیا؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے, اس کی دوا جو حکیم نے لکھ کے دی ہے وہ 6 ریال میں آئے گی, تمہیں سب 4 لگا رہے ہیں,
سب 4 لگا رہے ہیں، تو میں کیسے بھیج دوں؟ میرا کام تو ہوگا نہیں اس میں۔ تو وہ بوڑھا جو کاریگر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی 6 کی کیا بات کر رہی ہو، یہ تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، میں تمہیں اس کے 25 ریال دوں گا، 25 ریال دوں گا۔ تو وہ کہتی ہے بیٹا تم کیوں مذاق کر رہے ہو، کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو کہتا مذاق نہیں کر رہا بھائی، آپ یہ برتن دو، یہ لو 25، یہ تو بہت قیمتی ہے، ہو گیا میرا تو کام۔ وہ 25 اس کو دیتا ہے۔ اب یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے جو رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، وہ کھڑے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ 25 اس کو دیتا ہے اور وہ اس کا برتن لے کے رکھ لیتا ہے۔ ابھی وہ شخص اس سے کہتا ہے، کہ بھائی میں اس کے ساتھ ساتھ بڑھیا کے ساتھ ساتھ کئی دکانوں سے ہو کر رہے ہیں، 4 سے زیادہ کسی نے نہیں لگا، تم کیسے کاروباری ہو؟ کہ تم نے 6 مانگ رہی تھی، 6 کے بجائے 25 دے دیے؟ کہنا بھائی یہی تو اصل کاروبار ہے، وہ بوڑھا آدمی، یہی تو اصل کاروبار ہے۔ میں نے 25 اس کو یوں دیے ہیں کہ 6 سے دوا لے گی، پھر ضرورت پڑے گی تو پھر دوا لے گی، ایسا نہ ہو کہ اس کو اور برتن بیچنے پڑ جائے گھر کے، ایسا نہ ہو کہ اس کو مزید، چلو میں بھی 6 دے دیتا، اس کے بعد ضرورت پڑے تو اس کو اور برتن بیچنے پڑ جائے، اس وجہ سے میں نے دیا۔ اب یہ چٹک جاتے ہیں، چلا 36 دن میں کاٹ چکے ہوتے ہیں، پھر نیب سے آواز آتی ہے اللہ دیکھو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا ترس کہلاتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ اسی طرح سے اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے، تو یہ صفت تم بھی اختیار کرو نا اپنے اندر، تاکہ معاشرے کا نظام صحیح ہو جائے اور گرتے ہوئے لوگوں کو تم سنبھالنے کا ذریعہ بن جاؤ، ورنہ سنبھالتا تو اللہ ہی ہے، بس ذریعہ تو میں بنا دیتا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس زکوٰۃ کا پورا لب لباب سمجھا دیا آپ کو اس ایک واقعے سے، امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا کہ کل کو اس کو گھر کا بڑھ، اسی لیے طرح میں کہتا ہوں اگر کسی کو کھڑا کرنا ہے تو پورا کھڑا کرو، کھیل نہیں کرو، کھلواڑ نہیں کرو۔ 50 اس کو دے دیے، 50 اس کو دے دیے، 20 اس کو دے دیے، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے ہوگا امید ہے سمجھ میں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، سب پر فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔